وتعالی حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزارشات معروضات پیش رہتا ہوں مالک مولا ہمیں اس کے مطابق رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے۔ کی یہ نشست حضور پر نور شافع یوم النور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میلاد شریف سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ محترم المقام معاب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد بندی صاحب نے مجھے حکم فرمایا، یہ میرے ہاتھ ہیں، میں ان کے حکم پر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا۔ کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخ بالخصوص آگاہ کیا گیا کہ جس بس اس وقت ہم موجود ہیں یہاں کی اکثریت سادات کرام کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سرکار کی ذریت مبارکہ کی ہے۔ میں جملہ احباب کو مبارکباد ہدیہ تبریک پیش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کی اس اجازت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور آئے، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں طرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جہاں ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے ارشاد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، یہاں علماء اہل سنت و جماعت کی کثیر تعداد موجود ہے۔ خاص طور پہ مجھ سے پہلے اہل سنت سرزمین آزاد کشمیر پر مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور سنی عوام کے اصلاح احوال کے لیے کوشش کرنے والے فاضل عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظفر خان صاحب نقشبندی دامہ ظلہ العالی مجھ سے پہلے آپ کا خطاب سماعت فرمایا، میں نے بھی ان کی کچھ کلمات خیر سن۔ گرامی قدر حاضرین، میں علاوہ بہت زیادہ علماء میری شناسائی نہیں ہے، مجھے یاد پڑتا ہے یہ دروازہ اور آپ کی مسجد کا جو سامنے داخلے کی انٹرس ہے، یہ دیکھ کر مجھے پڑا کہ میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں پہلے، میرے خیال سے کچھ 4-5 سال شاید 6-7 سال پہلے یہاں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت یہاں کوئی جلسہ دستار فضیلت یا اس کے علاوہ کس حوالے سے، اور دوپہر کے وقت کا وہ اجتماع ہم یہاں بیٹھے، اس وقت میرے ہم سفر میرے ہم جماعت فاضل جلیل علامہ مولانا حافظ محمد آفتاب صاحب قادری جو اس وقت مارک میں ہوتے ہیں وہ تھے۔ کچھ گفتگو میں نے آپ کے سامنے پہ تھی، کچھ حضرت علامہ آفتاب قادری انہوں نے آپ کے سامنے کچھ خطاب فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ولیم کھلا بس۔ گرامی قدر حاضرین، سادات کا اجتماع ہے اور خاص طور پہ علماء کرام جس وقت شریک اجلاس ہیں، عمومی طور پہ ہمیں کسی مقام پر بھی اتنی زیادہ تعداد علماء اور مشائخ بزرگوں کا اجتماع نہیں ملتا، اس لیے سارے کے سارے جتنے بزرگ تشریف لاتے ہیں سب کا وقت قیمتی ہوتا ہے اور جملہ احباب کی مصیات صبح کی اپنی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے بعض ذیشان ایسے ہیں جو مدرس ہیں، انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے، ذمہ داریاں، کچھ علاقہ دور سے تشریف ہیں، اپنے اپنے گھروں کو پہنچنا ہے تو وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر کے لیکن جب کہ علماء کرام یہاں موجود تو آج حق بنتا ہے کہ میں بجائے کہ عوامی گفتگو کے ساتھ کروں، بہت ہے کہ جو آیات کا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس پر خاص طور پہ علمی تفسیر جو ہے کتب تفاسیر میں حدیث مبارکہ اور علاوہ از اکابر علماء کرام کی عبارات کو آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اب آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ منتظم لوگ ہیں، ان میں سے کوئی اٹھے گا لیٹ جائے گا، کوئی باہر جائے گا، کوئی اندر گا، وہ ان کی ذمہ داری انہوں نے، ان سب احباب کو آپ میں نہیں جانتا کسی کو بھی، آپ نے تو دیکھے بھلے ہیں روزانہ کی آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں اگر نیا بندہ ہے تو شاید صرف میں ہی ہوں، میرے نیا بندہ آپ کے سامنے اس وقت نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت میری طرف اگر توجہ فرمائیں تاکہ گفتگو میں آسانی رہے بہتر ہے۔ اور میں بھی جو باتیں اب سوچ بیٹھا ہوں اس لیے کہ میں انتا سن رہا تھا حضرت علامہ مولانا محمد ظفر خان صاحب نے جو گفتگو آئی ہے وہ بڑی زبردست گفتگو انہیں اصلاح احوال کے لیے بھی اور ساتھ عقائد و نظریات کی تصحیح کے لیے بھی بڑی جان گفتگو انہوں نے کی ہے۔ جاندار گفتگو کے بعد اگر میں ساتھ عوامی گفتگو کر کے چلا جاؤں تو علماء ذیشان جو ہیں وہ آیت کو اچھا تاثر نہ لیں، وہ یہ کہیں کہ بلایا اس لاہور سے تھا، یہ آیا ہے سنا کے ہمیں چلا گیا ہے، بات اس نے کی کوئی نہیں۔
اس لیے ضرورت یہ سمجھتا ہوں کہ آپ احباب کی توجہ میری طرف، اور سچی بات یہ ہے کہ جو بحث میں شروع کرنے لگا ہوں اس وقت ممبر و محراب اس سے خاموش ہے. اب وہ نہیں رہے جو یہ کرنے والے تھے، وہ چل ہیں اپنی اپنی مقابر میں فرما ہیں. حال یہ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ قیامت اس بات سے ضرور بھی ضرور دیکھنے کے لائق کہ زمین سے ایسا کیسا اللہ کا بندہ بہے گا. اس لحاظ سے کہیں آپ ہی نکلتا نظر آئے گا، کہیں غزالی نکلتا نظر آئے گا، کہیں شہنشاہ بغداد نظر آئے گا، کہیں جناب والا حضور خواجگاں نظر آئیں گے. اس لحاظ سمجھ جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوگی. لیکن بہرحال اکابر کی یاد تازہ کرنے کے لیے اگر آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی گفتگو کے معیار سے نیچے نہیں آئے گی. توجہ درکار ہے. علماء کو بک سنانا ہے، مشائخ کو، بزرگوں کو، ان کو سنانا ہے. یہ ساری باتیں ان کی ہیں، ان کے مطالعہ میں، اور وہ ملاحظہ کر چکے ہیں. باتیں تو آپ کو سمجھانی. شاید جو تمہید باندھنے لوں اس گفتگو میں، تمہید میں کچھ 40-50 منٹ گزر جائیں. یہ بنیاد ہے. ایک صرف آپ کو پڑھنا ہے. اس جملے کو مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کم کچھ 40-45 منٹ زور لگانا. طبیعت میری اجازت نہیں دیتی. میں محرم الحرام مسلسل سر میں ہوں. آپ یقین جانیے اس وقت تک میں کم کچھ 40,000 کلومیٹر سفر کر چکا ہوں، یعنی پروگراموں کے حوالے سے. اور حال یہ ہے کہ صبح رات میں کہیں بھی ہوں کسی مقام پر، صبح لاہور پہنچ کے میں نے کلاس پڑھانی ہوتی ہے. اس میرا پہلا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ مشکات شریف کا ہے. پہلا 10 مشکات پڑھتی ہے، پھر اس کے بعد جلالین ہے، اصول ہے، سارے اسواق ایسے. تو یہ میں کچھ بھی ہو جائے ذمہ داری ہوتی ہے. احباب سے تو درکار ہے. گفتگو بڑی مزے کی ہے. علم آپ کی زبان پر لگاؤں گا نا جی، آپ کی بات پر. تو اس جگہ کوئی مولوی ہو اگرچہ، چاہے آپ انجینئر یا کوئی پروفیسر یا جناب والا کوئی موٹیویشنل اسپیکر کو، اللہ کے حکم سے جس وقت بھی علم تمہارے کان سے نیچے اتر جانا، اس کے بعد پھر ایسے لوگ جچیں گے نہیں. زندہ ہیں آپ کے کشمیر میں درخت بہت ہیں، درخت بہت ہیں، سبزہ بہت زیادہ ہے. اسی بات یہاں جی بوٹے شوٹے سارا کچھ یہ ہے جی. یہ اگر سچی بات ہے، ہر ذی روح چیز کے ساتھ کلام کرنا ہوتا تو کہیں کھڑے ہو کر 2-4 باتیں کر یہاں سے واپس آ جاتا. آپ کے یہاں سامنے بیٹھ مقصد یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہ صحیح اپنے زندہ ہونے کا ثبوت تو آپ دیں نا. بس اتنی بات، اتنا ہی چاہیے. آپ زندہ رہ چکے. پتہ کہ جی ہم نا اصل تدریس کرنے والے آدمی ہیں نا، پڑھنے پڑھانے والے علماء موجود ہیں. ہمارے اساتذہ کا بھی کار یہی رہا، ہمارا بھی طریقہ کار یہی. ہم اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھاتے تک شاگرد توجہ نہیں کر لیتا. ہمارا نخرہ یہی ہوتا ہے. علامہ صاحب موجود ہیں، یہ میرے ہم جماعت ہیں. پورے پاکستان میں سفر کرتا ہوں، آج کبھی بھی میری زبان پیسوں کے لیے نہیں ہے. شکر ہے جس طرح عادات ہیں بحمد اللہ تعالی. میں اس سے الذہب کا سید ہوں کہ میرے بارے میں اگر نسب کے بارے چاہتے ہیں تو سلا گواہ جو آپ کو ملے گا وہ بر صغیر کو ہند کا وہ عالم ہے جس کی سند کے بندہ مولوی نہیں کہلاتا. حضرت شیخ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس گزارش ہے، پیسوں کے لیے سفر کر کے نہیں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے توجہ درکار ہے. زندہ رہیے گا. گفتگو اگر طویل ہو جائے نا، یہ ظاہر ہے کہ 40-40 منٹ گاڑی جو ہے وہ ایک روڈ پہ چلے گا تو تھوڑا سا بندے کی طبیعت بل آ جاتا ہے، کہتے ہیں یار نتیجہ کدھر جا کے. لیکن جس وقت نتیجہ گا اللہ کے حکم سے تو انشاءاللہ تعالی بعد میں جائے گی. اتنا ہی کہنا تھا، زیادہ کچھ نہیں. توجہ فرمائیے گا. انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ میری رشد و ہدایت کے لیے. ان کے یہاں تشریف کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ مخلوق ہدایت پر صراط مستقیم پر آ جائے. جس میں کمی ہے تو اپنے کمی کو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کی میں دور کرے اور پر چلے جس کا ایک سرا وہ سے یہ چل رہا ہے تو دوسرا سرا گاہ حق تک جا پہنچتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف آوری اس مقصد سے ہوتی ہے. اب مخلوق جو ہے سمجھیے گا، یہ کلامی بحث سے ساری تبکار ہے. مخلوق کی ساری جنی ہے، یہ طبیعت میں، طبعیت میں، مزاج میں، عادت میں، طور اطوار میں، زندگی گزارنے میں، حتی سوچ اور فہم میں بھی تفاوت ہوتا ہے. موجود ہے ان کا مزاج اپنا ہے. سعد قبلہ موجود ہے، ان کا مزاج ہے. علامہ صاحب موجود ہے، مزاج اپنا ہے. یہاں سے ایسے گھوم کر یہاں تک آئیں گے نا تو ہر سوچ فکر کا زاویہ ہی الگ ہے. سوچ فکر بھی الگ ہے. نبی ایک ہوتا ہے، توجہ درکار. نبی ایک ہوتا ہے، جس قوم کی طرف بھی مبعوث ہے وہ اکیلا ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ اپنا کلمہ پیش کرتا ہے، میری آج دن میں تیسری تقریر ہے. علامہ ساجد صاحب میرے ہم جماعت ہیں،
قمر صاحب موجود ہیں، یہ جو ہے اجلاسوں میں رات والے اجلاس میں موجود تھے، کا پہلا اجلاس اور اب یہ دوسرا، یہ تیسرا اجلاس ہے، تقریر دہراؤں گا نہیں. بندے ہیں جو رات والی تقریر ہے اس کا جملہ بھی یہاں نہیں آئے گا اللہ کے حکم سے. جو دوپہر والی تقریر تھی اس میں رات والی تقریر کوئی جملہ نہیں، اور اب یہ تیسرا ہے. یہی مدرس کا فرق ہوتا ہے، جو پیشہ ور خطیب ہوتا ہے نا اس کا اور مدرس کا فرق یہی ہوتا ہے. پیشہ ور خطیب جس وقت نکلتا ہے نا تو وہ اٹھے سے شروع کرے گا، اور یہ آپ کا آزاد کشمیر کا جو آخری کونا ہے ان والے بھائی موجود ہیں چونکہ یہ چلاتے ہیں تو ان کو ہوگا، وہ گلی گلی ایک ہی تک دہراتا چلا جاتا ہے. ہر گلی میں ہر نگر میں اس نے 7 گلیوں چھوڑ کر بھی اگر فاصلہ ہوا وہ نہیں دیکھے گا کہ پچھلی تقریر میں یہ موجود تھا. لیکن ہم چونکہ مدرس لوگ پڑھنا پڑھانا ہمارا کام ہے، صبح سے لے کے ہمارا کام یہ ہے، ہر گھنٹے ہمارا مضمون تبدیل ہو جاتا ہے. پہلا گھنٹہ مشکات پڑھائی، دوسرا گھنٹہ جلالین پڑھائی، تیسرے گھنٹے میں اصول الشافعی کھول لی، چوتھے میں صرف نہ شروع کر لی، اور ہر گھنٹے بعد موضوع تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس یہ آپ کیجئے گا پیشہ ور خطیبوں کو مدرسین کا، یہ وہ جہاں 15,000 تنخواہ ملتی ہے ان میں، اور جناب والا جو لاکھ روپے تقریر کرنے کا لیتے ہیں ہر گلی سے، یہ ان کا فرق ہوتا ہے کہ 12-15 ہزار کا مدرس بیٹھتا ہے تو ہم بات دہراتا نہیں ہے، اور لاکھ لینے والا مولوی کی تقریر وہی کرتا ہے جو پیچھے سے سنا کے کر کے آیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ آگے بڑھتا ہے. آپ لاکھ روپے دیتے ہیں ریکارڈر کو، طوطے کو تو سبق پڑھا دیا، اس کو معلوم ہے میاں مٹھو اور فلاں، ایک جملہ اس کو یاد ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. لاکھ روپے آپ صرف ٹیپ ریکارڈر کو دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ لاکھ اس کو تو 10,000 دے کر وہ ہمارے بیٹھاؤن والے بھائی ان کے بعد ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ سن لیا ساتھ والی گلی والے. بھائی اس طرح کر لو، سر کے نہیں آ رہے. پھر حال اس زمانے میں غریبوں کا یہ ہے، آپ اندازہ فرمائیے، نہ قرآن حدیث کی نصوص پر انہیں دس ہے، نہ عقائد اہل سنت پر انہیں گرفت ہے. نہیں، عجیب بات یہ ہے، اگر آپ کریں گے تفسیر بیان کریں گے تو بیان کریں گے، حدیث بیان کریں گے تو غلط بیان گے، عقیدہ خراب کر کے ویلے وصول کے جائیں گے. صرف مسئلہ سمجھیے گا، انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن جب اس کائنات میں اللہ کے حکم سے جب بھی انہوں نے نبوت کرا ہے، جب اعلان نبوت کا نبی ایک ہوگا، لیکن سامنے جو امت ہے نا وہ کس تعداد میں ہوں گے، یہ عام فہم بات ہے، اس خیال سے کوئی زور لگانے والی بات نہیں. اور جتنے لوگ سارے خود ہیں یہ بھی قدرت کا انتظام ہے. ہر بندے کی عادت، سوچ بچا، سوچنے کا اور فہم کا ہر بندے کا الگ ہے، وہ پچھلے سے ملتا ہی نہیں. ایک بندے کا مزاج اپنا ہے، دوسرے کا اپنا، چوتھے کا اپنا، ایک دوسرے کے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرام صلوات اللہ وسلامہ اجمعین جس قوم میں انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، جب سوچ بچار مختلف ہے تو سامنے مختلف ہوگا. میں تھوڑی سی آپ کو سیر کراتا ہوں، مخاطب کیسا ہو سکتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک نے اعلان نبوت فرمایا، جب سرکار نے فرمایا، سرکار پہلا مخاطب دیکھنا کیسا تھا، ذرا حضور کا مخاطب دستک دی، حضور معلوم ہوا ہے آپ نے نبوت اور رسالت فرمایا ہے، فرمایا ہاں کیا ہے. فوراً کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی مانگ، کچھ بھی نہیں. وہ نراجت حضور نے فرمایا ہاں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ تو بھی میرے حلقہ غلامی میں شامل، کوئی معجزہ مانگا ہی نہیں، کہا حضور پر آئیے مریدوں میں شامل فرمائیے آپ ہمیں. عجیب بات یہ ہے کہ اس طب نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 37 سالہ دور گزارا ہے، سنگت کا، یارانے کا، دوستانے کا. 37.5 برس کا دورانیہ حضور کے ساتھ یارانے دوستانے کا. یار دوست ہوں یہ ہمارے ہاتھ ہیں. کوئی مسئلہ مثال کے دور پہ اگر الگ میں بیان کر دوں، کشمیر سے مجھے فون کر کے کہیں گے تو صحیح 40 سال ہو گئے تھوڑے نال اے گل آئی تو پہلے تسی نہیں کیتی ہون کو کیتی جے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھر وہ بات خلاف ہے، لیکن اندازہ پھر یہ کیسا وہ یار ہوگا، وہ سنگی ہوگا حضور کا. یہ علیہ السلام نے کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں تھا، سرکار نے دعویٰ کیا مجھے اللہ نے اپنا خلیفہ اعظم فرما دیا ہوا ہے، میں رب کا نائب اور خلیفہ، میں اللہ کا خلیفہ مطلق، نائب مطلق ہوں، میں رب العالمین جل وعلا کا باری جل وعلا صدر مقام ہے کائنات، صدر مقام وزیر اعظم ہوں. اب اتنا بڑا اعلان، سنگی دوست کھڑا ہے، کوئی دنیاوی لالچ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عجیب بات ہے، اسے کوئی نہیں کیا. فات آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کر کہا حضور ناموں میں شامل فرمائیے، نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مزاج ہے، سادات ہیں، زندہ ہو گئے، ذکر حضرت صدیق اکبر ہو یا مولا کائنات رضی اللہ تعالی کا. سادات کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے.
اور بندے کا سین تنگ ہوگا اور پیشانی بالا آئے گا تو ہم بھی سوچنے پر مجبور آئیں گے اس کے بارے میں کچھ ہو جائے گی ہماری سوچنا ایسے بندے کے بارے میں جو مولا کائنات کا ذکر سنے حضرت صدیق کا نہ سنے یا حضرت صدیق نے مولا کائنات کا نہ سنے تو ہم سوچ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بندہ ٹائٹل کے لحاظ چھوڑ ہے. پھر غصہ نہیں کرنا, ہم قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں. اگر یہ بات آپ کے ساتھ نہیں تو ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہم قیامت کے دن شیطانوں میں اٹھائے جائیں. بھائی تمہارے غلط نظریوں سے ہم اپنا ایمان کیوں خراب کرائیں؟ بھائی قرآن پڑھ لیا ہے, حدیث پڑھ لی ہے, اب بھی ضرورت کو مجبوری رہ گئی ہے اپنا کوئی عقیدہ خراب کر کے قیامت کے دن اللہ یہاں دنیا میں زندگی گزاری ہے بطور کے طالب علم کے, قیامت کے دن جائیں تو گونگے شیطانوں میں. بھائی کیوں؟ ہمارا کیا ہے بھائی؟ ہم کیوں اٹھائیں اس وجہ کو؟ ہم نے نہیں اٹھانا یہ بات, ہم نے اتنی بات کرنی ہے قرآن اٹھائے وہاں ہمیں جو تعریف حضرت اکبر کی ملی ہے وہ ہم نے کر کے سنانی ہے, اور قرآن اٹھایا قرآن پڑھا ہے جو تعریف مولا کی ملی ہے وہ ہم نے ڈٹ کے سنانی ہے. آپ یہی حال سن مزاج ہے. اچھا آپ مسئلہ سنیے گا, یہ تو ہے سنگت کا تعلق. اچھا یہیں ایک شخصیت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. عمر شریف 10 سال جوان ہے, 10 سالہ جوان, بچہ کہہ نہیں سکتا. نذیر صاحب بارے پتا ہویا کہ گل اتنی بھی ہوئے, علامہ صاحب دے بارے بھی بلیا کہ تھوڑی بہت بھی گل ہلکی ہو فوراً پکڑ لیں, میں تو جملہ کیوں کیا ہے. تو میں بتا دیتا ہوں عمر 10 سال لیکن میں بچہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ہم سنت ادب والے لوگ ہیں. بات کا مقام ایسا ہے وہ 10 سال کی عمر بچے نہیں کہتے, وہ 10 برس کی عمر میں بھی جوان. اچھا اب یہ دستک ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے وہی سب جو حضرت صدیق نے کیا ہے. حضور آپ اعلان نبوت اور رسالت فرماتے ہیں, ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور تمہیں بھی دعوت پیش کرتا ہوں پڑھو اور حلقہ غلامی میں آ جاؤ. میرا 10 سالہ بچے نے بھی کوئی سوال کیا؟ میں نے تاریخ پڑھی ہے, کسی کی کوئی معجزہ نہیں مانگا, کوئی مت نہیں کیا, کوئی کمال نہیں مانگا, بلکہ اس دعوی نبوت اور رسالت کوئی تصدیق نہیں مانگی, کوئی کمال آئیے, کوئی عجیب چیز دکھائیے, کوئی مانگا اور فوراً حلقہ غلامی میں داخل ہوئے. نام حضرت مولا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ آج دیکھتے جائیں. اچھا یہ سارا کچھ جناب, ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی, بڑے لطف کو ہنس کھیڑ کے گفتگو ہو جاتے, وہ مزیدار ہو جائے گا کام. ہم باہر جاتے ہیں اجلاس قبلہ بھی جاتے ہیں, جتنے ہیں سارے کے سارے ہم مدرسے میں داخل ہو جائیں, علم کی عادت ہے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا. جو ہم نے طلباء اپنے استاد کے احترام کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تعظیم ہیں. اچھا اگر استاد پیر صاحب بھی ہوتے سبحان اللہ, پھر ان سے ہاتھ چومنا اور یہ وہ ادب سارے معاملات, پیری مریدی والے بھی اپنی جگہ رہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ صاحب وہ پیر صاحب, وہ مربی صاحب, وہ خطیب صاحب کہ جب کلاس میں جائیں تو دنیا ان کے لیے کھڑی ہو جائے, کوئی ان کا جوتا اٹھائے, کوئی ان کے ہاتھ چومے, کوئی ان کسی انداز میں ادب احترام بجا لائے. لیکن جب وہی خطیب امام صاحب پیر صاحب گھر آتے ہیں نا, گھر میں ایک فرد ایسا بیٹھا ہوتا ہے اس نے تکلف سے کم لیا ہی نہیں. تازی ہاتھ چما کے گئے نا تو انہیں کہا آج کوئی نہیں کہا لے آؤ. شیخ الحدیث صاحب بھی ہونا, وہ بے تکلف ہے, بے ادب کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں بے تکلف. وہاں تکلف ہوتا, وہاں تکلف تھا, وہاں ظاہر ہے معلوم ہے کہ میری ضرورت ہے وہ میرے سرتاج نے پوری کرنی. وہاں عجیب سوالات بھی ہوتے سے ہوتا ہے. لیکن کہنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کہ خواہ وہاں بھی موجود ہے لیکن وہ ایسی ظرف ہے, ایسی اعلیٰ ظرف کی ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا نا مجھے میری جان کا خدشہ ہے, تو آپ انداز فرمائیے کوئی جملہ آگے سے انہوں نے کہا ہی سرکار کو, اور کیا کہا ہے نات کی اس سے بڑی تسلی. آپ یقین جائیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی تسلی نے دی ہے تو وہ صرف حضرت المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کی ذات ہے. آپ اندازہ فرمائیے جملہ کیا کہا, اللہ واللہ ما یخزیک اللہ بدا, اللہ کی قسم آپ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. بھئی معاشرہ ہے لات منات اور یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن ام المؤمنین پاکیزہ زبان کو آپ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکے فرماتے ہیں جبرائیل آئے ہیں اور میری طرف نبوت کرنے کا اعلان ہو گیا ہے. تو آپ فرمائیے کوئی جملہ نہیں, کوئی سوال نہیں. یہی ہے نا بندہ کہہ دے ام المؤمنین صاحبہ یہ فرمائیے کہ حضور یہ کیسے ہے 15 سال تو مجھے آپ کی زوجیت میں ہوئے, آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسی بھی نہیں, اشارتاً بھی کبھی اس چیز کا نہیں کیا کہ آن قریب آپ نے اعلان کرنا ہے, لیکن آج اچانک نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, کوئی سوال نہیں. کیسی عجیب بات ہے. یہ فہم ہے, یہ ایک فہم, میں نے کہا ہم مختلف ہوتا ہے, عقل مختلف ہوتی ہے سالے کی, نتیجہ آخر میں جا کے نکا. ابھی ایک فہم بتا رہا ہوں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, حضرت صدیق نے کوئی سوال نہیں کیا, مولا نے کوئی معجزہ نہیں مانگا,
حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا حلقہ بگوش اسلام. ایک جملہ اور سمجھنا، یہ سادات کے لیے میری نصیحت ہے، تحفہ ہے، اس کو یاد رکھ، اور یہ دامن کبھی ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. میں نے تاریخ میں بڑا تلاش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاڑیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مل جائے کہ بابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بیٹیاں کتنی بھائی آپ سادات خاندان میرے خاندانی لوگ ہیں، دوبارہ ذرا بولنا. بیٹی بھائی 4. سرکار کی کتنی بھائی 4. سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور حضرت بی بی صاحبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین. چاروں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا ایک جملہ بھی ثابت نہیں. یعنی اعلان نبوت فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ مدیہ قرار پائی ہیں. اب تعجب یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جب حضور نے اعلان فرمایا 5 برس تھی. یہ تحقیقی قول ہے. محققین کے قول کے مطابق بی بی صاحبہ کی عمر 5 برس. لیکن عجیب یہ ہے کہ کیسا آپ دیکھیے گا کیسا یہ ہے. ایک زاویہ ہے کہ جب 37.5 سالہ سنگار دوست کوئی سوال نہیں کر رہا، وہاں سالہ بیٹی بھی کوئی بات نہیں کر رہی. یہ ایک فہم ہے. یہ ابھی ایک زاویہ چل رہا ہے سوچ کا، لیکن یہ معاشرہ وہی ہے گرادرین جہاں سرکار کے سامنے کھڑا ہوا. یہاں یہ بھی فہم ہے، یہ بھی دیکھیے فہم یہاں موجود ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت رسالت فرمائے ہیں. فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی کا رسول ہوں. کہا جی مان جا، لیکن اس شرط پر کہ وہ دور سے کھڑا ہے، یہ اگر اپنی جکال کر آپ کی بارگاہ میں آئے سلام پہ تو پھر مانوں گا، اس کے بغیر نہیں ماں. فرمایا ہم بلائیں تو آئے گا. آج تمنا تیری ہے، جا کے بلا رہے ہیں، جا کہ کیا ہے. وہ گیا اور نبی علیہ السلام کا نام لے کر پیغام دیا. ساری کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ درخت نے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر کی بارگاہ میں آیا اور سلام کر کے واپس اپنی مقام پر جا کے کھڑا ہوا. یہ بھی سوچ کا ایک زاویہ ہے بھائی، یہ بھی سوچ کا ایک انداز ہے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ نبی رسول ہیں، کوئی دلیل کوئی معجزہ نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں. یہاں یہ شخصیت کہہ رہی ہے والا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط پر کہ یہ جو ہے رخت چل کے آئے. ایک سوچ کا زاویہ. یہ بھی بندہ کھڑا ہوا اب رسالت کا اعلان فرماتے ہیں. فرمایا بالکل ہے، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، مان جاؤں گا، لیکن اس شرط پر. تھیلا کھولا، اسے بڑی گو ڈال کر سرکار کے سامنے پھینک کر کہا کہ بولے آپ کے نبی رسول ہونے کی گواہی دے مانوں گا. اب سمجھنے کا مرحلہ ہے. میں بھی ایسے واسطہ چلنے والی گفتگو ہے، تیز چلاؤں گا تو مسئلہ یہ زاویہ ہے. اندازہ فرمائیے کیسا کیا ہوگا اس اعرابی کا جس نے آ کر یہ کہا ہے چھپکلی بولے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اشارہ کی، وہ بولا جو کبھی نہیں بولا تھا. جاگ دے رہنا بھائی. اس لے کے آج کے دور تک دیکھا جائے تو کبھی گو کو کلام کرتے ہوئے دیکھا ہے بڑی چھپکلی. تو یہ بتاتا ہوں ساری زندگی یاد رکھنا، جوان بھی بیٹھے. آپ کو دسانے والے کسی بے ایمان نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کا حال تو یہ ہوتا ہے، ان کی طاقت تو اتنا ہے کہ یہ معاذ اللہ تو اپنا بھی نہیں روک سکے. میں کہوں تمہارے بڑوں کا گند ہے، تمہیں انہوں نے پڑھایا تھا کہ جن کا نام محمد اور علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اسلاف تمہارے بزرگوں جیسے نہیں تھے. انہوں نے ہمیں یہ سبق ہے کہ سرکار کی شان تو یہ کلمہ ہم نے پڑھا، اگر حضور عشق کر دیں تو ابھی بولتا ہے جو کبھی زندگی بولا پھر. تو ہم کہتے ہو کہ حضور میں دیگر انبیاء کے بارے میں کچھ کر سکتے، تو یہاں دیکھو تو صحیح کار نے کیا گیا ہے. آپ اندازہ یہ کتنا سمجھدار بدو تھا اس نے یہ بات کہی کہ بولے کلام کرے اور کر کے بتائے آپ نبی رسول ہیں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 تھے، نبی علیہ السلام نے 3 دکھا. ان کا مطالبہ یہ بولے، اس کا بولنا، پھر وہ بول کر یہ بتا آپ نبی رسول ہیں، نبی رسول معجزہ. لیکن گرادرین پھر کے ارادے سے اور نباک صلی اللہ علیہ اشارے سے تو نہیں اس کر کے بتایا اس جانور نے. وہ بولا بھی سرکار بھی رسول ہو نبی بیان کیا، جانور ہونا تیسرا کام اس نے یہ کیا. اس آیا میرے ربی رسول نہیں ہے بل اللہ کے ہیں اور آخری رسول ہیں. یہ جانور کا حال ہے. باقی آپ کو اندازہ بھائی یہ اس جانور حال ہے اس ہے کہ یہ صرف رسول نہیں ہے بلکہ جانوروں کو بھی اتنا ہے کہ فخر اللہ علیہ وسلم نبی ہونا رسول ہونا معلوم ہے. گرامی قدر آدمی فکر میں کیا ابھی ایک ذات میں ابھی باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن اتنا سمجھا یہ بات آپ کو سمجھا کہ اعلان نبوت کرتا ہے جہاں سے لے کر یعنی جتنے لوگ مخاطب ہوتے ہیں انبیاء کے ہر کے سوچ سمجھ کے لحاظ سے فکر سے مختلف ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ مانگا ہی نہیں، کوئی ایسا مرضی کا مانگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی کو اس کائنات میں مبعوث فرمانا. اب اس مقدمے کا نتیجہ سن لیں. باری تعالیٰ جل وعلا کسی نے اس کا انعام فرماتا ہے تو تعالیٰ جل علم چونکہ ازلی ابدی، رب کا علم ازلی ابدی ہے، وہی کہ واقعہ ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے نا جو کوئی والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کو ہی معلوم ہے. تو رب العالمین نے علم ابدی کی بنا پر جان لیا کہ اگر اللہ کو بھیجا جائے تو مانگنے یہ بھی مردہ زندہ کر کے دعا ماں کہے گا نہ ہے اس کو بینا کر کے دکھائے، آ کر کہے گا یہ بھی ہے اس کو زور کر کے دکھائیے طرح کا بندہ. تو باری تعالیٰ جلا نے اپنے علم ازلی ابدی کے بھی پہلے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات آپ مردہ زندہ کرنے کا کمال ساتھ ہوئے ہیں، آپ کو بینا کرنے کا کمال لے کر آئے. آپ کوڑی کو یاد کرو ہے قدرت ہاتھ لے کر نہیں کہ جب سوال کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قوت آئے گی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملوبہ کمدی مانگے وہ ان کو دیتا ہے پھر انہیں مبعوث فرماتا ہے. یاد رکھیے گا. اب دوسرا سب یہ ابھی میں آپ کے سامنے تمہید ہے میری گفتگو کی. گرامی کا ایک مقدمہ اور تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ نبی اعلان نبوت ہے تو سامنے جیسا بندہ ہو اس نے مانگا کرام علیہ السلام کو اللہ نے وہ کہا ہے پہلے سے. اب بھی سمجھیے یہ حقیقت ہے اس پر اجماع کہ سیدنا آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے تشریف ہے یہ سارے کے سارے نبوت رسالت کے لحاظ سے زمان کانن محدود کیے گئے تھے. ہر نبی کی نبوت اور کی رسالت نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے آئے ہیں یہ سارے اس لحاظ سے کہ دائرہ جو ہے وہ زمانی لحاظ سے بھی محدود اور مکان محدود. زمانی سے محدود یہ ہے کہ جیسے ہی ایک نہ ہے وصال ظاہری ہوا ان کے اللہ نے نیا بھی بھیجا. اگر شریعت بھی نہیں ہے پچھلی شریعت کو اللہ نے منسوخ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت یہ وقت کے لحاظ سے محدود نخ نہیں ہوتی. اللہ تبارک بتائے شریعت پچھلی جو ہے وہ منسوخ دیتا ہے. اچھا ایسے ہی یہ نہیں چلتا رہا. مطلب یہ ہوا اب مقدمات کہ انبیاء کرام اور صلاۃ و نبوت کا دائرہ جو کہ مکان سے محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے جو امت ہے وہ امت کے مطالبات بھی تو پھر ماننے چاہیے. جب تک نبی کے درمیان اور وہ امت رہے گی اور ان کی سوکھ نہیں ہوگی اس وقت تک حالات مانگتے رہے اور اظہار بھی ان کا ہوتا رہے. لیکن جیسے ہی وہ شریعت منسوخ کی تو اس کا مطلب یہ وہ کمال اللہ نے بھیجا تھا یعنی مردہ کرنا، بینے کو بینا کرنا، جناب وارات کوڑی کو صحتیاب کرنا اب یہ ہیں وہ اس زمانے تک محدود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بعد نیا نبی مبعوث فرمایا ہے تو پھر ان کے ہو گیا مجھ آ گیا. اب یہ دونوں مقدمات ملائیے نہ کہ سرور اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ العالمین جل وعلا نے جتنے انبیاء فرمائے مطلب یہ ہوا کہ وہ زمن مکان کا محدود تھا کہ امت بھی اب نتیجہ یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وبارک جب اس کا لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دائرہ نبوت رسالت کو رکھی نہیں. دائرہ نبوت اور رسالت میں نہیں رکھا. مشرق ہے، مغرب ہے، مال ہے، جنوب، حتیٰ کہ محققین کے قول مطابق سابق اور ساتوں آسمانی مخلوقات بھی جس طرح لا الہ کے اعتراف کے پابند وقت الرسول اللہ کا اعتراف بھی ان کے جب اللہ نے یہ ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہے. پھر مطلب یہ اگر نبوت چل رہی ہے تو امت بھی چلتی رہے. بھائی نتیجہ اب یہ نہ رہا ہوں بھائی اگر نبوت چل رہی ہے چلتی رہے گی یعنی جس سرکار کا زمانہ قیامت تک ہے یہ چلتا رہے گا ایسے ہی حضور کی امت بھی رہے گی. تو مطلب یہ ہوا نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرما حضور کا پہلا مخاطب حضرت اکبر ہیں، ملائکہ کائنات ہیں یا بی بی ہیں ان کا تو قیامت تک آنے امت جو ہے ہر ایک بندے کا مزاج اپنا حضور کے سامنے کھڑے ہوگا تو اپنی مرضی کا مانگے گا. زندہ ہو تھی وہ اپنی مرضی کا کمال مانگے گا اپنی مرضی کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب سرکار کائنات میں مبعوث فرمایا ہے قیامت تک آنے والی جتنی امت ہے امت کوئی بھی ہو سرکار حیات میں آئی یا مثال ظاہری کے بعد یعنی حضور کی جالیوں کے سامنے بھی کھڑائے تو جو 1400 سال آگے اس نے مانگنا تھا اللہ اپنے علم ازلی ابدی کی بنا پہلے جانا اور اس کی مطلوبہ سرکار کی ولادت کے وقت بھیجا ہے. امتی آر ہو رہا ہے اپنے کمال پہلے ہی عطا فرما کو بھیجا ہے. وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ سبق پڑھایا نبی کے پاس کمال کوئی نہیں ہوتا ان کا حال یہ ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے آپ اندازہ فرمائیے میں علیہ السلام کی بارگاہ عالی قدر میں 14 میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا پھر 16 گیا پھر 18 میں گیا پھر 22 میں گیا 23 میں گیا پھر 24 میں اللہ نے عطا فرمایا. ہر سال میں نے الگ چیز میں آپ نے تجربات سامنے رکھی ہے. ہم نے جب حضور کے سامنے کھڑا ہوا ہے مثال طور پہ میں بھائی منگتا ہوں نبی علیہ السلام کی بات کا گدا
اب جو کام ہے پڑھنا پڑھانا، تو میں سرکار کی بات کھڑا ہوا تو میں نے اس کے حضور مجھے یہی عنایت فرمایا. کوئی بندہ ایسا ہے جو ساتھ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، کاروباری ہے کہ حضور کاروبار پریشان ہوں، اسود جائے، تو وہاں سے وہ مسئلہ حل اس کا ہو گیا. کوئی طالب علم کھڑا ہے، حضور یہ ہو جائے، وہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا. بھوکے پیٹ لگائے حضور کی دیوار کے ساتھ مسئلہ حل کر دے. یعنی مطلب یہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کی ضرورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک اگرچہ اپنی قبر انور میں چلے ہیں، حضور ظاہر حال میں پردہ کریں، لیکن آج بھی اگر کوئی امت کھڑا ہو جائے تو کائنات کے ہر فرد کو اللہ نے ڈالیوں کے اندر حضور کو عطا. یہ مسئلہ حل کیا ہے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى اللَّيْلِ اِذَا سَجَا. اب آئیے ان آیات پر، ان آیات آئیے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بس میں کوشش کر اس کو کلوز کرنے کی، یہ بڑا تفصیلی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مضمون میں نے آپ کے سامنے یہ آیا، یہ اصل عبارت ان کی صرف اس کی تفصیل بیان کی ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو ہیں دو قسم کے ہیں. بات وہ ہیں، اب یہ سمجھیے گا ذرا، جو میں نے آپ کو یاد رکھیے اور اس کی عبارت کو سمجھیے. شاہ عبدالعزیز اللہ علیہ فرماتے حضور کے کمالات دو طرح کے. بعض کمالات وہ یعنی جو سے لے کر پہلی قسم وہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ تک اللہ العالمین نے سب انبیاء کرام السلام کچھ دیا ہے، سارا سمیٹ کر حضور کو عطا فرما دیا ہے. کوئی خبیر ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام سے تو ظاہر ہوئی تھی، سب سے نہیں ہوئی. تو شاہ عبدالعزیز صاحب دساؤ، شاہ اس کو سبق پڑھائیں. آدمی یہ ہو ہی نہیں سکتا کمال اللہ نے پہلے انبیاء سے کسی کو اور حضور کو نہ دیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو کہاں سے سبق پڑھ گیا؟ تیرا استاد ہے، تو بندہ ٹھیک نہیں، تو بھی ٹھیک تیرا باپ نہیں جس نے تجھے یہ سکھایا ہے. مجاری کی نہیں آ رہی. اچھا شاہ عبدالعزیز، اور شاہ عبدالعزیز کو یام بندہ نا. عبدالعزیز وہ آدمی ہے کہ صغیر پاک و ہند میں یہاں سے شروع کی ذات کشمیر سے شروع کرو، آسان کے کسی کونے تک چلے جاؤ، تمہارا دل کرے اٹھاؤ، چاہے سنت دیوبندی اٹھاؤ، بھابی کوئی مذہب اٹھاؤ. آپ کسی کوئی عالم کھڑا کر کے پوچھو بتا تیری سنت ہے، جب سنائے گا اس وقت تک اٹھا ہی نہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب کا نام نہیں تھا. شاہ عزیز اتنا بڑا کہ بر صغیر میں علم کسی بندے کا آگے بڑھتا ہی اس وقت جب تک شاہ عبدالعزیز صاحب رہی تعالی سے آگے نہ بڑھ جائے، اس وقت تک بندہ آ ہی نہیں سکتا. تو آپ اندازہ فرمائیے علم میں اوپر وہ بندہ بیٹھا ہے کہ جس کا قول یہ حضرت آدم لے کے سیدنا عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا ہے تعالیٰ جل وعلا نے وہ سب جمع کر کے ان کو دیا ہے. پہلی قسم ہے حضور کے کمال کی، اور دوسری قسم وہ ہے سمجھنے کے لائق بات ہے. آپ نے فخر کرو میں بھائی، سرکار بات کا دوسرا حصہ وہ ہے. شاہ عبداللہ فرماتے ہیں سیدنا آدم سے سیدنا عیسیٰ تک اللہ نے جو کمال کسی پر بھی ظاہر نہیں فرمایا، اور خزانہ الوہیت میں وہ کمال ہے. خزانہ الوہیت وہ کمال ہے. ممکن ہی نہیں کہ رب کے خزانے میں کمال ہو اور وہ نہ دیا گیا. لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، آسان لفظوں میں، گنیا گہرائی والی مشکل ہوتی ہیں یہ بسیں. میں شروع نہ کرتا اگر علماء یہاں موجود ہوتے، صرف اس واسطے کہ اندازہ ہو جائے بھائی ہم کی تائید کے لیے ساری باتیں آپ کے سامنے آ سادے لفظوں میں آپ کے لیے ذرا دیکھیے گا. حضرت مناظر اسلام مولانا عنایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی سانگلہ ہلز اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم، بڑے گرامی، 6 فٹ قد اس بندے دا بندوق رکھ کے تقریر کرتے سن. یہ بڑے مزے والی بات آپ کو سمجھ آئے، آپ سمجھیں بھائی کیا ضرورت ہے. لیکن شاید آپ یہ سمجھ سکیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹوکا رکھ کے تقریر کرتا تھا وہیں والے، ہاں یوسف رضوی دیکھا ہے آپ نے. لیکن آپ سمجھیے گا جماعت کا، میں نے آج تک یوسف صاحب کی بڑی تقریریں سنی، لیکن کسی تقریر میں مجھے یہ دعویٰ نہیں ملا کہ میرے سامنے پہ جڑا مخالفت کرے گا مودی تو بڑی عجیب بات ہے یار. آپ سمجھنے کے کریں وہ کیسا علاقہ بندہ ہے، کہتا ہے کہ ٹکا یہاں پڑا ہے، میں اپنا مسلک ثابت کر رہا ہوں، قرآن حدیث کوئی بندہ غلط مجھے ثابت کر دے تو گردی اتار دینا. یار بڑا فرق ہوتا ہے اس میں. مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ بات کر دوں فون آ جائے گا جناب تو گولی مار. آپ اس میں کہ تو مار دیں گے تو اس کے خلاف گال کی تھی ہے. اس میں فرق اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتا تمہاری گردن اتار دوں گا، وہ کہتا ہے بھائی میری گردن، تو اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو کتاب سامنے پڑھی. یہ فرق ہے. مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی مناظر اسلام بندوق رکھ کے تقریر کرتے، 6 فٹ جناب دا قد، آپ مناظر
اور آقا بھی یہی حال تھا. آپ فرماتے تھے لا مسئلہ غلط بیان کرا بندوق پہ یہ نہ لے کے خون میرا معاف ہے پہ من کو چھڑو. یار آپ کو تو فرق کرنا چاہیے کہ اللہ نے عقیدہ ایسا دیا ہے اور علماء بھی ایسے دیے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم غلط بیان کریں تو ہمیں چوراہے پہ کھڑا کر کے مار دو. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ انجینئر کی طرف دیکھیں, کسی اور کی طرف دیکھیں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو آپ کو کیا؟ اللہ نے آپ کو وہ علماء دیے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری گردن مار دو اگر مسئلہ غلط ہو جائے تو. یہ تو فخر کرنے والی بات. جملہ سننا ذرا. مناظر اسلام حاضر رہنا. مناظر رحمۃ اللہ تعالی گفتگو فرما رہے سن ان قینا کل کوثر پہ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کثیر عطا فرمایا. خیر کثیر یعنی کائنات کی ہر بھی ہم نے آپ عطا فرمایا, ہر خیر آپ کو عطا فرمایا. وہی جملہ جو میں کے سامنے عرض کیا کہ خزانہ الوہی کمال ہو اور رب نے سار کو نہ دیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ مناظر اسلام رحمۃ کی زبانی سمجھیے. آپ نے نا نذیر فرمائی, نذیر مثال نہیں, نذیر مثال نذیر. یہ بھی گہرا مسئلہ ہے. علماء رسین کو معلوم ہے کہ مثال میں اور نذیر میں کیا ہوتا ہے. اس لیے تو ہم کہ بھائی ہمیں گولی مار دو اتنا گوڑا تھلے تقریر اسی واسطے کرنے پہ اگر تم ہمیں ثابت کر دو تو ہمیں گولی مار دو. بھائی تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ایسا کو چھوڑے پڑے جاتے بزرگاں دستارہ ہے ساڑھے سی رتیاں. مثلا نظیر بیان فرمائی آپ نے, یعنی یہ مثال ہوتی ہے. مثال میں اور نظیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شے کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ فلاں کی مثال ہے, تو جس کی دی ہے اور وہ مثال دی ہے ہر لحاظ سے اس کے درمیان مطابقت ہوتی ہے, ہر لحاظ سے کہتے ہیں مثال. نظیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھانا چاہیں کوئی آپ کے دور پہ اس کے بارے میں کو اس سے ملتی جو لائیں تو ضروری نہیں ہوتا. اس سے مراد ایسی شے ہوتی ہے کہ ہر لحاظ ملتی ہو, چلو ایک آدھ تک مطابقت ہو جائے نا تو بات سمجھ آ جاتی. اس کو کہتے ہیں. اب نظیر اس کو اس لیے ہے کہ باری تعالیٰ وہ ذات ہے لیس کمثلہ شیء, وہاں مثلتی ہی نہیں, اس لیے نظیر رہا ہے. مناظر اسلام فرق بیان نہیں کیا تھا, یہ میں نے بھی آپ کے سامنے. وہ بڑے لوگ تھے, ان کو کیا ضرورت تھی ایسی بیان کرنے کی؟ ان کے سامنے بڑا پڑھے لکھے ہوتے تھے, علماء سننے والے ان کے ہوتے تھے. ہمارے سامنے ایسے ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اس سے ہمارے ہاں تعلیم دو طرفہ ہو گئی ہے. دینی الگ ہے, دنیاوی الگ ہے. جو دین پڑھنا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا نہ پڑھوں, جو دنیا پڑھنے والا میں دین نہ پڑھوں. اس حال یہ ہو گیا ہمارے ہاں. لیکن اچھا مسئلہ سمجھنے کی بات. مناظر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظیر بیان فرمائی آپ نے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی خاتون, نظیر کے طور پہ کسی خاتون کے 10 بچے ہوں, 9 حاضر ایک غیر حاضر, سمجھنا 9 حاضر ہیں بچے 10, 9 حاضر ایک غیر حاضر, اور وہ اپنی اولاد میں کچھ تعین کرنا چاہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بچے حاضر ہیں, تو ان کا حصہ دیا. 10واں ابھی آیا نہیں ہے تو اس کا حصہ ایسے میں باندھ کے نہ تو اس کو گرہ مار دیتا. اب پلو سے جس وقت گرہ باندھ دی, بولنے کا جب وقت آیا, وہ آیا سامنے تو والدہ نے جناب والا پلو کھولا, نکال کے اس کو اس کا حصہ دیا. تو مناظر اسلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہوتا یہ تھا جس وقت 10ویں کو اس کا حصہ دے دیا جاتا, 7 پلو بھی جھاڑ دیا جاتا تھا. مائیاں پلو جھاڑ دیں, وہ جہاں باندھا نہیں ہوتا تھا اس کو جھاڑ دیتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہے اس 10ویں کے دل میں خیال آئے کہ 9 کو دے کے چونکہ میں موجود تھا تو میرا حصہ اس نے اس کونے میں باندھا ہے, شاید 11واں ہوگا اس کے لیے بھی آیا ہوگا. تو جھاڑتی اس ہے, وہ کہتی ہے کہ 11واں ہمارا ہے تو ہم نے بچا کس کے لیے ہے بھائی؟ حاضر رہنا. 11 ہمارا ہے ہی نہیں تو ہم نے بچانا کس کے لیے؟ حضرت مناظر اسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک کا معنی یہ ہے, اللہ فرمایا ہمارے جو کمالات تھے وہ سارے کے سارے ہم نے دے دیے, اسی لیے کہ بلا رسول اللہ و خاتم النبیین کا اعلان ہے جب آپ کے ہم نے بھیجنا ہی کوئی نہیں تو بچا کے کس کے لیے ہے؟ پھر مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ بچے نے کس کے لیے ہے؟ گرامی قرین یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے اپنے خزانے میں کچھ سا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. یہی بات عزیز صاحب نے کہی اور یہی بات میں نے کہی. اب ایک مثال لیجیے, بات ختم. حدیث میں کو سمجھا کے میں ختم کر رہا ہوں. نبی پاک اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و ظاہر جسم جو عطا فرمایا نا, ظاہری حال سرکار کا جسد مبارک ہے. موبائل بھی منگاؤ, موبائل میرا جی. ظاہر حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہر جسم عطا فرمایا گیا ہے, رب العالمین جل وعلا نے جسد مبارک دیا ہے. گرامی قدر آدرین, سرکار کے جسم اطہر کے بادشاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہے کہ ظاہر حال میں بھی حضور ہمارے جیسے, اس سے بڑا بے ربی کوئی نہیں.
اس لیے اگر تم یہ کہو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ہمارے زمانے کا مرض ہے بھائی، یہ ہمارے زمانے کا مرض ہے، جھوٹا سامنے کریان، کیسی عجیب جھوٹ ہے کہ آپ کے پنڈی کا دھام علی غلام مر گیا، عجیب تقریر اس قیامت شہید ملتانی، اور ابھی آپ نے زندہ دکھنا ہے تو خضر یاد بکروی انہی مسلک کا آپ اندازہ فرمائیے کہ عجیب تقریر ہے یہ کہ سپیکر سے آ جائے تو جملہ کیا ہے کہ سرکار کی آنکھیں ہماری دو آنکھیں، حضور دو کان تو ہمارے بھی دو کان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ تو ہمارے بھی دو ہاتھ، بھائی یہ کیسی تقریریں ہیں؟ آپ فرمائیے آپ صحیح تو اتنا دور تک گئے، اسے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ حضور ابر انور میں حیات ہیں تو میرا دن ہے سرکار کی قبر کھولی جائے، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، قبر کھولو میں سرکار کی قبریں اتروں گا اور جسد مبارک زور سے دباؤں گا، اگر حضور نے آہ تکلیف سے تو میں مان جاؤں گا حضور زندہ ہے، مگر نہ تم مان جانا کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، سرکار زندہ ہے۔ یارہ اے تقریراں تو اڑیاں پنڈی تو لے وہ بھکرتا چل رہی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پا لوگ میرے بھائی پاکیزہ لوگ، سرکار کی ذات کے حوالے سے، حضور کے حوالے سے، حضور کی اہل بیت کے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے۔ چلیں یہ جملہ یہ حاصل ہے میں کروں آپ کے ساتھ، اتنی یعنی سید ہونے کے ناطے بھی اور علم ہونے کے ناطے بھی یہ عرض کرنا آپ ضروری ہے۔ آخر کشمیر آیا ہوں ہم دے کر نہ جاؤں تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، یہ میرا فریضہ بنتا ہے۔ اگلے سال آپ اگر سے نہ بلائیں یا درمیان میں کبھی نہ بلائیں، روزی رزق کا مسئلہ تو ہے نہیں، مسئلہ تو ہے حدیث پہنچانے کا۔ بھائی میں یہاں آپ سے روٹی کھانے تو نہیں، میں آپ سے یہاں پیسے لینے نہیں آیا، آپ نے تجھے بلایا تھا اس لیے یہاں آ، اور جو علم تجھے اساتذہ نے پڑھایا ہے اور اللہ نے تیرے میں ڈالا ہے آ کے ہمیں سمجھا ہے۔ میں سید ہونے کے ناطے آزاد کشمیر سے پنڈی تک، ابھی سے لاہور کراچی تک آپ کو یہ پیغام دوں گی، ہمیشہ یاد رکھنا ہمیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا ہو، حضور نے اپنا کہا ہے، یہ حدیث سننا شاید ہے آپ اس حدیث کو یاد اور سمجھ آئے آپ کو۔ سرکار نے جملے فرمائے تھے، فرمایا اے میری میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ عشق کرو اس جملے پر، کرو اس جملے پر، اعزاز ساتھ کو حضور فرما رہے ہیں جو آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے سارے انبیاء با کمائے ہیں، لیکن آخر میں جو حضور ہے سرکار نے فرمایا ہے انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور تمہارے میں آیا ہوں۔ اور اگلا جملہ سمجھنا، حضور نے فرمایا تم امتوں میں سے امت ہو اور میرے حصے میں آئے ہوئے ہو۔ ہمیں نے اپنا کہا ہے اور یہ سارا ہوں سید ہونے کے ناطے آپ کو سرکار ہونے کا معنی یہ ہے نبی علیہ السلام سے جو شاید نسبت آئے گی، اگر کوئی بندہ اس کی تاکید گا تو ہمارے کان بولے ہوں، ہم حضور کی نسبت کی تاکید سکتے۔ حافظ الدنیا آل رحمت اللہ علیہ جملہ میں آپ کی نظر کروں، ملفظ میں لکھا، ملفوظات میں آل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حافظ الدنیا امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کو ہمیشہ سمجھا، فائق سمجھا، برتری علمی لحاظ یہ شارح بخاری ہیں، مذہب فقیہ ہیں، حضرت حافظ الامام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علمی لحاظ انہیں اور ان کی شرح کو میں فائق سمجھا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر اور ان کی عمدۃ القاری پر۔ مقام ایسا آیا کہ وہاں جب میں نے حافظ دنیا کو پڑھا اور علامہ بدر الدین عینی کو پڑھا تو علامہ عینی مجھے اوپر نظر، حافظ ابن حجر الاسقلانی نیچے نظر آیا۔ اب وہ مسئلہ سر کیسا مسئلہ تھا؟ مسئلہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو فات ظاہر ہوتے ہیں حضور قضائے حاجت تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے، پاک ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ آیا۔ حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دلائل پیش کیے کہ نبی علیہ السلام کے فضلات مبارکہ نہیں، اس قول کو اپنا حافظ الدنیا اس قول کو اپنایا کہ نبی علیہ السلام کے فضلات مبارکہ پاک نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ فضلات ہیں آپ چلو شکر ہے، اس سے زیادہ میں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ لفظ یہ مبارک لفظ ہے، برکت والا ادب احترام والا لفظ ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کو فائق سمجھتا تھا اور ان کو بھی اوپر، لیکن اسی مقام علامہ بدر الدین عینی کو میں نے پڑھا تو علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارے وہ دلائل رد کیے جہاں یہ تھا کہ فخر اللہ علیہ وسلم کے آزاد شر سے کیا بھی ظاہر ہو جائے، کہا پاک نہیں۔ ابن حجر نے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاک نہیں ہے، ہم عینی نے دل توڑے اور اس دلائل کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات شریفہ سے کسی شہادت ہو جائے پاک ہے۔ اور میں علامہ عینی نے جو جملہ لکھا، جملہ کہہ رہیے علامہ عینی رحمۃ اللہ کا مقام اور وہ اتنا ہی تھا، اور کل حضور کے جسد مبارک سے مت کسی شے کے بارے میں کہے کہ اس کا مقوی نہیں، تو علامہ باتیں ہیں اس یہ بات سننے سے اللہ کان کے
علامہ نہیں فرماندے میں بولا کہیں نہیں دیتا یہ جملہ کہ سرکار کی نسبت کے بارے میں کوئی بندہ کہے کہ یہ ایسی تھی. فتح مکہ کا اگر یہ حال ہے تو میں پوچھنا حضور کے جسد مبارک پورا بندہ تو کیا حکم ہے پھر؟ اصحاب بھائی پورا بندہ مسر جائے, ہاتھوں میں ہاتھ اس نے دیے. جملہ ہے, آپ سمجھنے کی کوشش تو بات سمجھے تو صحیح. کائنات وجہ الکریم کو اگر سرکار پر اٹھا مولا کائنات عزت والے سر کا تاج, تو بھی سمجھیے نا جس طرح مولا کائنات کو اپنے کندھوں مولا کائنات کا اعزاز ہے تو خود صدیق کے کندھے پر آ جائے ان کا اعزاز. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت. ہم اہل سنت ہیں. ہمارے یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی حضور کا صحابی ہو, حضور کی آل ہو, آل اولاد ذریت ہو, حضور کی ازواج ہوں. بلکہ یہ سمجھنا یہاں پہ حتیٰ کہ اگر سرکار کے نعل شریفہ کے نبی آ جائے تو ہمارے سر کا تھا میرے بھائی, تو ہمارے سر ہے. جس طرح صاحبہ سے اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ جملہ کہے کہ آپ کی شان کے بارے میں, علم کے بارے میں کہ یہاں آپ سے خطا ہوئی, تسلیم نہیں کریں گے تو حضرت اکبر کے بعد نہیں کریں گے کہ ان سے خطا ہو گئی. یہ نعرہ ہے ہمارا, اس لیے کہ ہم اہل سنت رہی تب ہیں کہ جب حضور صحاب کی بھی عزت کریں اور حضور کی اہل بیت کی عزت کریں. میں رات تقریر آتا یہیں کشمیر میں ہی ایک سید صاحب تھے, معلوم ہے تشریف لائے ہیں یا نہیں, وہ فرما رہے آج والے اجلاس میں آؤں گا تو کچھ سوالات انہوں نے بحمد اللہ تعالی اللہ کم سے قرآن حدیث سے وہ اپنے بارے میں جو سوالات ان کے تھے اللہ کا شکر کلیئر ہو کے وہاں سے اٹھے کہنے لگے کہ میں آپ کے بڑا معزوز ہوا. گرامی آپ اتنی بات میں آپ رہے ہر حضور کے جسد مبارک سے شے کر جائے نہ مراد رہ جائے, یار شرم کرنی چاہیے. جا رہی بھائی اگر نبی علیہ السلام کی اشیاء کے بارے میں بھی آپ یہ عقیدہ گھائے کہ شاید کچھ دیر تک وہ عزت رہے ہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اس کے جو نسبتی ہیں ان کے ساتھ ہو گیا, جناب آپ نے حضور خاص کیا مانا ہے کہ نہیں یار؟ ہاں اپنی قصور مانو یہاں پر. ابھی ایک ساتھ آ رہے تھے کہ فتاوی رضویہ شریف آت رحمت اللہ علیہ حرف خیر نہ سمجھو, یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے, کہنے والے نے کہہ دی. اب ایک جملہ بڑا عجیب ہے, پوچھنا یار تم نے فتاوی پورا پڑھا ہے؟ تم نے پڑھا ہے؟ نہیں یار تو پڑھے ہی نہیں تھے پھر تو ہے کیوں رہے ہیں؟ تیرا میدان ہی نہیں, تو بول ہی نہیں. یہ بہتر نہیں ہمارے اعمال میں ایسے جملے کا اضافہ کرتا ہے کہ دن کھڑا ہو اس کا جواب کیسے دے گا بلا رب کا میں, تیرا میدان ہی نہیں, تو دو ہے اس بارے میں. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزاد شریفہ میرے بھائی آپ کو نہیں, چلو اتنی بات شاید ہو سکتا ہے آپ کا ہے, آپ مسلمان ہیں, ماں باپ مسلمان تھے, باپ والا اذانیں پڑھ کے انہوں نے آپ کے میں آپ کی ابتدا کروائی ہے, مسلمان ہیں, اس بات پر فخر کرتے ہیں. آپ اور میں مسلمان اس لیے ہوئے کہ ہم جس شعور میں آئے ہیں تو ہمارے کانوں میں مسجد نے پڑی ہیں, ہم نے اپنا محراب میں کھڑا دیکھا ہے, ہم نے قرآن عزیز دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا. لیکن یار آپ اندازہ فرماؤ آپ کے اور میرے معجزہ تو ہوا ہی نہیں. اتنے بندے ہیں یہاں, بتائیے کہ آپ کے اور میرے ایمان میں کوئی معجزہ ظاہر ہوا ہے؟ یعنی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ظاہر ہو کر سرکار نے ہمیں مال اپنا دکھا تو ہم نے کلمہ پھر پڑھا ہے؟ ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہوا نا, معجزہ تو نہیں نہ ہوا, پیدائشی مسلمان ہیں. آپ اندازہ یار آپ مسجد کی اذان سن کر محراب میں کھڑا دیکھ کر آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کے لیے فخر ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں جن کے لیے حضور تو معجزہ دیکھ لیکن کلمہ پڑھنا, معجزہ دکھا لیکن تو کلمہ پڑھ. بھائی جن حضور نے معجزات دکھا کر مسلمان کیا ہے, بتاؤ وہ بندہ فائق ہے یا فائق ہے جو مسجد کی اذان سن کر مسلمان ہے؟ گزارش سمجھ رہی کہ نہیں آ رہی یار کو؟ یعنی ان کا ایمان نبی علیہ السلام اس کو اتنا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کنکروں سے کلمے پڑھا, نبی علیہ السلام نے درخت دیا, فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کلام کروا دیا, جی ہو گئیں, جو مانگا انہوں نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا بھئی یہ کلمہ پڑھیں. ایک ایسا بزرگ کے سامنے آیا, سنن ابی داؤد کی روایت, کوئی عربی آدمی تھا بنو ثقیف کا, کہنے لگا حضور کلمہ پڑھ لوں گا لیکن اس کے نمازیں 3 پڑھوں گا بس. سنن ابو شریف, حضور پڑھوں گا لیکن اس شرط پر کہ نمازیں 3 پڑھوں, زور اثر مغرب, نہ عشاء پڑھا گا نہ فرمایا, اور بھئی اور کیا نہیں کرے کہ حضور زکات بھی نہیں دوں گا. فرمایا تو کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. وہیں اسی کی روایت میں لفظ موجود ہیں, اصحاب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت ہمیں بھی آئی گا صرف اس کے لیے ہے. فرمایا یہ اجازت صرف اس ہے, اس لیے کہ تم دیکھنا نہیں گزرے گا, نمازیں بھی 5 پوری پڑھے, زکات بھی اپنے ہاتھ سے لے کر میرے قدموں میں رکھے گا, دکھائے گا. لیکن یار ایک دن صحیح اگرچہ اور عشاء بالفرض اس نے کہا حضور نہیں ہوا, سال گزرنے سے پہلے جناب والا وہ 5 بھی پوری ہے, زکات بھی دے رہا ہے, لیکن چلو ایک نہیں تو فجر اور عشاء اس نے چھوڑی ہوگی کہ نہیں. لیکن یہ یاد رکھ قیامت کے دن تو نے ہم نے چھوڑی ہے تو اس کا حصہ ہوگا.
لیکن اس کا حساب نہیں ہونا جس کو حضور نے فرمایا جا تجھے اجازت تو نہ پڑھ دین پڑھ کے دکھا. یار فرق کرنا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرق چاہیے. آپ اور میں اگرچہ نہ ہے لیکن ہیں پھر بھی عام بابا ان کے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا ہے. اللہ نے انہیں حضور کے دور میں اٹھایا ہے. حضور وہ رہے ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ جہاد عالم اٹھایا ہے, سرکار کی حمایت میں کھڑے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرق کریے. کمال دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دعا شریف کے ضمن میں عبدالعزیز صاحب لکھا, بات ختم. بس جواب میرا ان لوگوں کو ہے جو حضور ہماری طرح کے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ظاہر حال میں بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ حضور ہمارے ہیں تب بھی اس کی بات ٹھیک نہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بس ایک مثال, بات ختم. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو بینائی نے تمہیں بھی دی ہے ہمیں بھی دی ہے. وہی جملہ ہے جڑا احمد سعید کہہ رہا ہے یا غلام کہہ رہا ہے یا خضر عیاد کہہ رہا ہے, ماننا ہے جو یہ وہ بھی کہتا ہے کہ حضور کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں. لیکن شاہ صاحب نے جس پہ رائے میں کہا یہ عین مانی ہے, اور جس راز میں غلام اللہ یا خضر عیاد وہ کہہ رہے ہیں یہ عین جناب بدعت ہے سرکار کے بارے میں. میں انہوں نے کہا شاہ صاحب کا جملہ سمجھیں. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار کی نگاہیں, لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ نگاہیں ہماری ایسی ہیں, اس لیے یہ مسئلہ سمجھیے گا. بڑی مختصر بات ختم. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب دیکھتے ہیں سامنے کی طرف تو آقا ہمارا بھی دیکھنا سامنے کی طرف. حضور کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں فرق یہ ہے, ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو اللہ اشیاء کے تعین کے لیے 6 جہت یہ مقرر فرما دی ہیں, دائیں بائیں پیچھے نیچے. ہم نے کائنات دیکھنی ہے تو ہم 6 سمتوں میں سے ہو سکتے. مطلب یہ ہے کہ ہم ان 6 سمتوں تاج ہیں. یعنی اگر دیکھیں گے تو صرف سامنے کا نظر آئے گا. اگر کوئی شاید دائیں ہیں تو گردن موڑے گی دائیں, تب پھر دیکھنا پڑے گا, پھر دائیں آئے گا. اگر بائیں دیکھنا ایسے ہی بائیں کا نظر آئے گا. اور سب کی عبارت میں ایک جملہ میں بڑھا دوں, اور ہمارا بھی ایسا ہے, یہ جملہ میرا ہے, ہمارا دیکھنے اتنا کی ہے, ہم جس وقت ہم نے کوئی کثیف چیز آ جائے تو آگے کا نظر. ابھی میں مثال کے طور پہ آپ کا منہ میری فلیکس پار تو ان کا نظر ہے دیکھ کی ہے تو عاجز. آپ مجھے کہیں کہ پار بتایا ہے تو میں عاجز. اگر آپ بتاتے رہے نیچے کیا ہے, کلین آ سکتا ہوں, بتا کلین کے نیچے کیا ہے, تو ہاتھ کے باوجود بھی کہ پیر صاحب ہوں, شیخ صاحب ہیں, لاہور سے آئے ہیں, مفتی صاحب آتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, بھائی عاجز اتنی ہے, اس سے زیادہ کیا سکتے ہیں. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی جیسی نہیں تھی, نگاہ تمہاری جیسی نہیں. حضور کا عالم یہ, بات ختم کر رہا ہوں, سرکار کا عالم یہ ہے کہ سامنے جس طرف بھی ارادہ کے دائیں کا نظر آئے تو اللہ نے محتاجگی نہیں رکھی تھی کہ سرکار اپنی گردن میں کریں, بلکہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی حضور سامنے رہے اور ارادہ فرمائے کہ دائیں کا نظر آئے تو مشرق مغرب تک سم سو کر حضور کے سامنے آ جاتی ہے. ملاحظہ بھائی سمت سامنے آ جاتی ہے, سامنے آ گئی ہے. کیسے اس ایک سمت نہیں, یہ بیان ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 6 سمتیں حضور کے سامنے, 6 سمتیں. اور حال یہ ہے, میرا جملہ ہے, میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, آپ کو مجھے تو صرف وہ نظر آئے جہاں تک ہماری نگاہ جائے. سرکار کا دیکھنا یہ ہے حضور آسمان کی طرح اٹھائیں اور ارادہ ہو کہ نظر آئے تو جنت 7 آسمانوں سے سامنے آ جاتی ہے. حضور ملاحظہ فرماتے ہیں جہاں بخاری شریف نبی علیہ السلام اپنی مسجد کے جو ہے وہ مصلی کھڑے ہیں, جماعت پر حضور امامت فرما رہے, ہاتھ آگے گیا پیچھے آیا, پھر آگے گیا پھر آیا, نماز مکمل ہوئی. اصحاب نے ہمیں صحیح بخاری فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے. اے بھی بخاری سے یہ بھی ہے بھائی, آپ نے صرف وہ بندہ دیکھا ہے جو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ ہم بخاری سے نہیں سامنے, لیکن جو ہم بیان کرتے ہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتا. اہل سنت کی بات کر رہا, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لوگوں نے بخاری سے نظر گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا بخاری کیا رہا ہے. میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نبی علیہ السلام کا دست مبارک آگے پیچھے آیا. اصحاب نے عرض کیا کہ حضور معاجرہ تھا. فرمایا میں اپنے پر کھڑا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میری نگاہوں کے سامنے دی تھی. میرا ارادہ ہوا کہ جنت سے انگوروں کا ایک گچھا توڑ لیتا, اور اگر ایسا ہو جاتا تو قیامت تک آنے والی میری ہمیشہ کے لیے اس انگوروں کے گچھے کو قیامت قائم ہو جاتی, وہ پھل کبھی نہ ہوتا. حضور کی نگاہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت, حضور کا سننا. اللہ اکبر. مشکات کی روایت کتاب الجنائز کی آپ ہوں, بات ختم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑی روایت ہے نا, وہ کتاب الجنائز میں مرنے سے لے کر دفن تک کے سارے پھر روح پیش کی جاتی ہے, وہ سارے معاملات حضور ساتھ فرمائے. گرامی قدر حاضرین عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی کی روح ہے تو اس کے جسم سے ایک گنا خوشبو ظاہر ہوتی, ایسی ثقلین نے کبھی محسوس ہی نہیں کی ہوتی, اور وہ آسمانوں تک جاتی ہے. آتا ہے یہ خوشبو کس کی ہے, تو آپس میں کرنے والے فرشتے کہتے ہیں
یہ کوئی پاکیزہ بندہ ہے جس کی روح جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. یہ جملہ کہا. ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کار کے بارے میں فرمایا کہ کوئی بدکار بد کردار آدمی اگر مر جائے اس کی روح نکلتی ہے تو ایک گنا بو نہیں ہے اس کے جو ہے وہ سے روح نکلنے کی. سرکار فرمایا ثقلین نے ایسی بو کبھی مجھ نہیں کی ہو جیسی اس بدکار کے جسم سے ہے. ثقلین نہیں سونگتے, ساری کائنات جو ہے وہ اس کو سونگتی ہے. اتنا کہا اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک مبارک پہ کپڑا رکھ لیا. مشکات پڑھ دے پڑھا دے ایسے کپڑا رکھ لیا. حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرقات میں لکھا, فرماتے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ, یہ کتنا گہرا ہے آپ ذرا دیکھیے گا کہ امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدکار کے کہہ رہے ہیں کئیوں میں سے ایک کے بارے میں انہوں نے کہا ہے, اور حال یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں. کیفیت یہ کہ جس بدکار کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں اللہ نے اس کا حال وہ معلوم نہیں آنے کا تھا یا بعد کے یا آنے والے سے کا, معلوم نہیں کس زمانے کا, پتہ نہیں مر چکا ہے یا کسی زمانے جار. تو جو کیفیت ہو چکی ہے رب العالمین جل وعلا کو ناک مبارک ایسی فرمائی ہے, حضور بھی محسوس فرمایا اور سرکار ناک کو کپڑا رکھ لیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناک مبارک نے کہا. اب مبارک فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت حوال باقی ہیں. بھئی پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سراپا سارا ہی ایسا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. گرامی عقید سنت و جماعت ہے, میں اپنی گفتگو خلاصہ آپ رہا ہوں. عقید اہل سنت و مطابق فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جسم اعلیٰ, حضور کا ہر نسبی اعلیٰ ہے. ایمان رکھو, اس پر ایمان رکھو. وہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف وہ تمہاری اس طرح ہیں, اس کو اللہ کے سپرد کرو. کے سامنے آج کر رہا ہوں, اس سے آگے پڑھوں گا. امام ابن الانباری رحمہ اللہ تعالی سے یہ کہا گیا, اب جملہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھنے لگا کہ پنڈی سے لے کے یہاں تک کی ہے نا, اس میں کہیں خرابی آ جاتی اس پر کہیں نہ کہیں خرابی جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ کر رہا ہوں تاکہ وہ خرابی دور ہو جائے. کبھی بھی ایسے بندے کے دھوکے نہ, آپ اور اہل بیت کو آپ لڑا کر پیش کرتا ہے کار کی طرح جماعت ہے. یار آپ بندے سن کر حضور کی تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں کر رہے, بڑی بات ہے یار. مسئلہ لڑائی ہوئی ہے جی آپس میں, کون آدمی اس کا منکر ہے؟ کوئی سبق ہے اہل سنت کا, سمجھیے گا. حضرت امام ابو بکر انباری اللہ 4 صدی ہجری کا اپنے زمانے کے سب بل کے اس جیسا اس زمانے میں آگے پوچھا گیا اصحاب اور اہل بیت کے خلاف ہوا, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ امام کا جواب سنا, صاحب علم کا جواب. پہلا آدمی 1400 سال پہلے ہوا ہے بھائی, تم اور میں کیسے کریں گے؟ بندوق لے کے کرنا ہے آج مسئلہ تھا. امام ابو بکر مسائل یہ بتاؤ اختلاف کا ہوا, اس نے کہا حضور کے آپ کا حضور کی اہل بیت کا. امام ابو بکر باری فرمایا ہاں, اب یہ جواب خود ہی دے دیا ہے. سمجھ اس بات کو کہ جب اصحاب حضور کے ہیں اور اہل بھی حضور کی, اصحاب بھی حضور کے ہیں اہل بیت بھی حضور کی, تو فیصلہ کو کرنے دیں. تو کیوں بولتا ہے درمیان میں بھائی, تو کیوں بولتا ہے میں حضور کو فیصلہ کرنے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر ہے, انی تارکن فیک ثقلین, میں تمہارے درمیان قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے, ایک میری اہل بیت نے تھامے رکھا, یہ حضور کا پہلا فیصلہ ہے. اور دوسرا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کے بارے میں, وہ جملہ یہی ہے, ان کی یاد رکھنا. فرمایا اللہ اللہ فی ابھی, میرے اصحاب کے بارے اللہ سے ڈرنا, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. لا تخذوہم غرضا من بعدی, بات انہیں اپنے مفاد کا نشانہ بنا لینا. کہنے کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے ابھی میں سمجھاؤں. حضور فرما رہے ہیں تو سارے اپنے مفاد ہیں. شہرت چاہتا ہے, کوئی ماتا ہے, کوئی نام چاہتا ہے, کوئی عزت چاہتا ہے, کوئی بال چاہتا ہے, کوئی کچھ چاہتا ہے, کچھ چاہتا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے بعد میرے اصحاب کو آپ عرضوں کا نشانہ نہ بنا لینا. مطلب یہ کہ تمہاری خواہش مال ہو, تمہاری خواہش نیک نامی ہو, شہرت ہو بھی ہو, لیکن آپ مفاد کو حاصل کرنے کے لیے میرے سے یہ کندھے پر پاؤں نہ رکھنا. مسئلے کے نہیں آ رہے, اور میں میرے کندھوں پر پاؤں نہ رکھنا. نبی پاک اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو بھی والا بنایا ہے اور حضور نے اپنے اصحاب عزت والا بنایا ہے. وہ جو آپس میں ہوئے, بھائی تمہیں اور مجھے کی کیا ضرورت, حضور کو علم نہیں اس کے بارے میں. تو جب سرکار فیصلہ فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا, کہ جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تم ہمیشہ چپ رہو, ہر کے ساتھ ان کا ذکر کرو بس. بھائی ان کی تعریف قرآن ہے نا, جب قرآن ان کی تعریف کر چکا ہے تمہیں چاہیے تو تم اس انداز کو لو جو قرآن نے اختیار کیا ہے, تم اس انداز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود علم کے لیا ہے. یہ معاملہ اسے اللہ کے سپرد, یہ ہے اختلاف ختم کی گنجائش. ادھر صرف آپ اتنا جملہ کہیں بھائی اختلاف حضور کے اصحاب کا اور حضور بیت کا فیصلہ حضور فرمائیں گے, بس انتظار کرو.
بھئی قیامت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سارے فیصلے ہتھی کرنے نے مرو، بس سارے فیصلے ہتھی کر اتھے مرنا کرے واسطے جانا جی، فیصلے اتھے واسطے بھی چھڑو نا، کو اللہ رب العالمین جل وعلا احکم الحاکم، ایسا وہ فرمائے تمہیں نظر آ جائے گا، بات ختم۔ تو بہرحال خلاصہ میری گفتگو یہ ہے، عقیدہ حق اہل و جماعت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے اسلاف کا نظریہ ہے جسے بزرگ بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی مسلم کا بندہ چوڑا چماڑ قسم کا انجینئر وہ اٹھ کر آ کر کہے کہ جناب ہم نیا عقیدہ کریں گے، تو ہمارے جوتے کی نوک پر، بلکہ اس گوبر کے جو تمہاری کشمیر کی گلی میں کسی جانور کا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ قرآن حدیث سر پہ رکھ کے پھر جس وقت چلے گی تو آپ دیکھیں گے بس سارے انجینئر ہو جائیں گے، اور کپڑا لے اگر پاکیزہ کسی کا رہ جائے گا تو حق اہل سنت و جماعت کا رہ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ سامنے میدان میں نہیں آتے صرف اس لیے، بس وہ بھی حال یہی ہے جو میں عرض کر چکا۔ دیکھیے کو صرف اتنی بات پہ ناز کریں، عقیدہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے 1400 سالہ طے شدہ ہے، اس زمانے میں طے شدہ کے اوپر چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جو بزرگوں نے طے کر دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کوئی بندہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، موٹیویشنل اسپیکر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے صافی قرآن حدیث کا سنی عقیدے کی روشنی دیا ہے، اس کتاب سے باہر جائیں گے۔ اور ڈاکٹر انجینئر بھلا عالم وہ ہے جو بندوق رکھ کے کہے جناب میں گولی مار دیو اگر میرا مسئلہ صاحب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ آپ جزائے خیر عطا فرمائے، اور رب العالمین جل وعلا آپ کی ایسے ہی ہسا بستہ رکھے، بالا جل وعلا آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اختلافات سے دور فرمائے، اور اے باری تعالیٰ پاکیزہ زندگی اختلاف اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔